الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، یہ آپ کو پتا ہوگا، ذی الحج کے پہلے 10 دن چل رہے ہیں۔ دا بیسٹ 10 days of ذی الحجہ یہ اس وقت چل رہے ہیں، اور ان 10 دنوں میں جس کا آج کون سا نمبر کا دن ہوگا؟ آج 7 دن لگے۔ ہاں 7 دن 7، کیونکہ کل 8 اور سیٹرڈے کا روزہ 9 اور سنڈے کی عید 10، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الفجر میں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو یہ جو 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ 10 days ہیں۔ ان 10 دنوں کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی گڈ ڈیڈز ان 10 days میں is better than any good deeds in any months in any day۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بھی ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، جو بھی ان 10 دنوں میں، اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے مقبول ہوتے ہیں کسی بھی اور عمل سے، کسی بھی اور طریقے سے۔ تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام تو ہمارے والے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہم جب کسی مولوی یا کسی کی ٹاک سنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جنرلی؟ ہم یہ کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں اور ہاں بس سن کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام یوز ٹو آسک، تو صحابہ کرام نے آج کہا یا رسول اللہ، کہ اب وہ کاؤنٹر کوشچن اتنے زبردست کرتے تھے کہ ہمارے لیے زبردست ہو گیا نا، کہ یا رسول اللہ واٹ اف دا پرسن از گوئنگ فار دا جہاد، اگر جہاد میں جانے والا پرسن ہے وہ تو زیادہ ہوگا نا۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی گڈ ڈیڈ سے بیٹر ہے ان دنوں کی 10 دن کی گڈ ڈیڈ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایون دا پرسن از گوئنگ ٹو دا جہاد، اگر کوئی جہاد میں بھی جا رہا ہے، these days good deeds is better than the jihad as well, then there is exception۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد میں جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور نہ اس کا مال بچے اور نہ اس کی جان بچے، مطلب وہ وہاں پہ اس کی شہادت ہو جائے، صرف وہ ایک شخص تمہاری گڈ ڈیڈ سے زیادہ ہوگا۔ ادروائز ایوری گڈ ڈیڈ، ایون کہ جہاد بھی، جہاد سب سے زیادہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاد سب سے میکسیمم گڈ ڈیڈ ہے نا، کیونکہ اس میں آپ جہاد میں جا رہے ہیں تو آپ your soul is on stake, your body is on your stake، تو سب سے زیادہ، تو یہ جو 10 دن ہے اس میں جتنا ذکر کریں گے وہ ہائر لیول پہ لکھا جائے گا۔ تو اس دن کے بیسٹ ذکر اذکار جو ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے وہ تکبیر تشریق، تکبیر تحریمہ بھی اس کو آپ کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام اتنا زیادہ ان تکبیرات کو بولتے تھے اور ہر وقت کہتے رہتے تھے، بار 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 بار، ایون کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر جو ہیں وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور they used to read these تکبیرات loud and loud تو اور لوگ بھی پڑھ سکیں۔ اچھا، پھر اس میں 2 مسکنسپشن ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہی پڑھنا ہے۔ وہ مولا علی کا صحیح کال ہے، بالکل صحیح ہے وہ، کہ 9 ذی الحجہ کی جو فجر آئے گی، جو کہ ہمارے یہاں کون سے ڈے کی فجر ہوگی؟ جب فرائیڈے کو رات کو آپ سوئیں گے، جو سیٹرڈے مارننگ کی جو فجر ہوگی، وہاں سے لے کر 13th کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کو ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، منیمم از 1 ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہیں وہ نوافل کے بعد بھی پڑھتے تھے، لیکن باقی احادیث امام باقر سے ملتے ہیں کہ وہ ان سارے دنوں میں ہر نماز میں، جو ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد، ہر نوافل کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو یہ تکبیرات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جتنا ابھی، جیسے میں ابھی کچھ دن پہلے کسی کو بتا رہا تھا کہ اپنی ایکسٹرا، جو میں فضول کا ورڈ ایڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں، لیکن جو فضول سے مطلب کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو بھی ہے نا، اننیسیسری ایکٹیویٹیز، وہ ان سب کو، وہ اننیسیسری ایکٹیویٹیز ان 10 دنوں میں ابھی بھی ہمارے پاس، آج 7 تاریخ ہے، ابھی بھی کچھ دن پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بند کر دیں۔ اپنے گھر میں ایکٹیویٹیز فضول کا، یوٹیوب فضول کی ساری چیزیں بند کروا دیں۔ تکبیرات کا، جیسے میں نے کچھ لوگوں کو وہ شیئر کیا، جو میں نے ایک گھنٹے کی تکبیرات بنائی ہوئی ہیں، 1 گھنٹے کی تکبیرات گھر میں لگا دیں، جو چلتی رہے، وہ تکبیریں چلتی رہیں گی، کوئی نہ کوئی تو آپ کے گھر میں پڑھ ہی لے گا، ایک ماحول تو کم سے کم بنے گا نا۔ یہ وہ 10 دن ہیں جو پورے سال میں نہیں بات ہوئی۔ اچھا چلیں، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دنوں کے بارے میں بات کی ہو کہ بہت امپورٹنٹ دن ہے؟ کوئی لاسٹ عشرہ کی تو کہیں بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہاں بات ہوئی ہے؟ کہیں نو، لاسٹ عشرے کی کہاں بات ہوئی؟ کب بات ہوئی؟ کہاں سنی آپ نے؟ کون سی حدیث؟
یہ حدیث یہ ہے کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں اس ایک رات کو تلاش کرو. 10 دنوں کی تو کوئی بات نہیں. اور سوچیں اور کون سے دن ہیں جن کے بارے میں بات ہوئی ہوگی. کاش بھائی کو ذہن میں آ رہا ہے؟ کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ محرم کے 10 دن کہاں کون سی حدیث کہ ان 10 دنوں میں کیا کرو؟ سنا ہوا ہوگا نا. محرم کی تو 9, 9 اور 10ویں کا روزہ ہے. اور کوئی 10 وہ بھی دن کا نہیں, وہ بھی روزے کی بات ہے کہ وہ جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ 1 دن کا رکھتے تھے, ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا کرتا. کوئی دن جو ایسے جن دنوں کے بارے میں فضیلت آئی ہو. شعبان کے کیا دن؟ شعبان تو مہینہ ہی پورا شعبان, رجب, شعبان, رمضان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. یہ حدیثیں دنوں کی فضیلت کون سی ہے؟ 27ویں رمضان کو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کب آئے. 27ویں کی نہیں ہے, وہ تو کوئی بھی تاخیرات ہو سکتی ہے, چاہے وہ 21 ہو سکتی ہے, 23 ہو سکتی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا چاہوں گا اور آپ آنسر دیتے جائیں گے اور آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفائی ڈیز کر دی ہوں سوائے ان 10 دنوں کے. تو اب آپ جتنے بولتے رہیں گے نا اس کے پیچھے ہمیں چیزیں پتہ ہوں گی. جیسے رمضان کے سب سے بڑا کنفیوژن ہے, رمضان کے 10 دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان 10 دنوں میں 5 راتیں ایسی آئیں گی جن 5 راتوں میں سے اس ایک رات کو نکالنا ہے, اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 10 دنوں کا کہیں پہ بھی ایسا کہیں پہ بھی نہیں آیا سوائے ان 10 دنوں کے. تو اتنا لائٹ لیتے ہیں ان 10 دنوں کو لوگ, اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ کچھ حد نہیں. مطلب میں پچھلے میرے خیال سے روزانہ ہی میرے جو سیشنز ہو رہے ہیں ان میں ڈسکس کر رہا ہوں, لوگوں نے سیشنز کے بعد کہا کہ یار اتنی زیادہ اس کی وہ ہے. آپ نے جس لیول پہ بتایا وہ تو بہت زیادہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے لیے تو ایک نارمل ہے کہ عید کب آ رہی ہے, اچھا عید بھائی فلاں ڈے پہ آ رہی ہے, بس ٹھیک ہے فلاں. اچھا میں کیونکہ میرے ماحول ایسا اپنے سیشنز میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. باقی جتنے میرے نئے سیشنز بھی ہو رہے ہیں سب نے کہا یار صاف بات, اتنا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا ان 10 دنوں کا, تو آپ نے کھول کے بتایا لٹرلی اتنی زیادہ ہے. ہمارے پاس کوئی ایسے دن ہی کنزیکٹیو ڈیز کہیں پہ بھی نہیں ہے پورے سال میں کہ جس میں عبادات کریں. یہ وہ ڈیز ہیں جس میں آپ جتنی زیادہ تکبیرات, جتنی زیادہ عبادات, یہ والی اگر یاد نہیں ہو رہی تو آپ کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کیسا ہے؟ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 دنوں میں تکبیر, تحلیل اور تمہید اللہ تعالیٰ کی بیان کرو. تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ تحلیل, تمہید, تحلیل. میں آپ کے سارے آپشن دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تحلیل, اور تمہید الحمدللہ. تو اس میں تینوں آ جاتی ہیں اور اس میں بھی آ جاتی ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ یاد ہے وہ کریں. لیکن یہ والی تکبیرات جو ہیں اس میں بھی ایک لوگوں کو کنفیوژن ہے. آپ کہیں سنتے ہوں گے اللہ اکبر, تیسری دفعہ بھی اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو 3 تکبیرات والا بھی صحیح ہے, 3 اللہ اکبر والا بھی, اور 2 والا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, صرف اللہ اکبر بھی صحیح ہے. اگر آپ کو اس بیلنس نہیں یاد, ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ, تو اس میں 3 دفعہ اللہ اکبر آیا. نارمل اکثر لوگ پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ سب نہیں بھی آتا تو اللہ اکبر کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں. سیدھا کچھ بیسکلی 3 چیزیں کہنی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ کس نے کہا, یہ کس نے پڑھائی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھے کلمات ہیں, عرش پہ سنے گئے ہیں یہ کلمات, اس کی پوری حدیث ہے. تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ والا پیس اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے, آگے والا وہ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ کیا ہے؟ یہ جب اللہ وللہ الحمد, وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ تو مشکل ہوتا ہے, یہ ردھم میں بھی بڑا اکثر یاد ہو جاتا ہے.
تو اگر آپ لوگ یاد کریں بہت اچھی بات ہے, ایک ایکسٹرا ویلیو ایڈڈ آپ کے پاس آ جائے گی. جیسے میں اپنے ٹیوزڈے والے سیشن میں سب کو سورۃ العلق یاد کروا رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ شروع کی 5 آیتیں یاد ہوں. تو یہ اگر آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں پورا والا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. چلیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. تو یہ اگر آپ یاد کریں تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو آج کے سیشن یہ میں اس کا پورا میں نے اس کی 1 گھنٹے کے پورے یوٹیوب پہ میں نے پورا 1 گھنٹے کا بنایا ہوا ہے کہ وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. میں نے میرے خیال سے پچھلے سال بنایا تھا اور اس میں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اور مسجد کی ایک ویژولز بھی بہت اچھے آ رہے ہیں, مسجدیں ہیں اور ساری چیزیں, تو وہ بھی آپ دیکھیے گا, آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. تو کوشش کریں, ابھی بھی 3 دن ہمارے پاس بچے پڑے ہیں, ان 3 دنوں میں جتنی زیادہ عبادات کر سکتے ہیں, جتنی زیادہ تکبیرات کر سکتے ہیں وہ کریں. اور خاص طور پر میں ہر سال ریپیٹڈ میرا ہوتا ہے ان 10 دنوں میں پلیز یوٹیوب پہ جو چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں ان میں حج لائیو لگائیں. اور ہمارے گھروں میں حج دیکھنے کا, حج کی فیلنگ کا سسٹم نہیں ہے. بچوں کو دکھائیں مینا کیا ہے, دیکھیں اب لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, اتنا رش ہے. تو گھر میں یوٹیوب پہ ہمارے گھروں میں اب یوٹیوب ہمارے گھر کا نیا ٹی وی ہو گیا نا. یوٹیوب از اے نیو ٹی وی ایکچولی. وہ اب تو چینلز شاید ہی کوئی دیکھتا ہوگا. یوٹیوب از اے نیو ماڈرن ایج ٹی وی ہو گیا نا, اس پہ لگائیں. یہ ان کو گھر میں ایک سسٹم کریں کہ بھائی نارمل یوٹیوب چلے گا 1 گھنٹہ, باقی وقت لگائیں. کچھ نہیں ہوتا یار, مطلب آپ کی کتنی الیکٹریسٹی چلی جائے گی. کسی نے مجھ سے کہا یار پورا دن ٹی وی چلے گا الیکٹرک جائے گی. یار حج کا ٹائم چل رہا ہے, اس میں کیا آپ نے وہ دیکھنا ہے. تو کوشش کریں کہ حج کے سیشن کو دیکھیں. نہیں 11 12 13 ایام تشریق ہیں, حج کے بعد کے 3 دن 11 12 13 ایام تشریق. ایام معدودات جو ہے اس کی ذرا ایکسپلینیشن بتائیں کون کون سے ایام. یہ والے گنے ہوئے دن, گنے چنے دن, یہ وہ 10 دن. یہ جو ایام معدودات کہتے ہیں نا, یہ 10 دنوں میں, اور عرفہ 9 اور 10 یہ وہ گنے ہوئے معدودات, گنے ہوئے دن ہیں جو وہاں پہ پرفارم ہوا جاتا ہے, حج ہوا جاتا ہے. ایام معدودات یہ نہیں ہے حج کے گنے ہوئے دن 9 10 11 12 8 تو مینا میں پہنچ گئے نا, 9 عرفہ ہو گیا, 10 حج کے دنوں کو کہا جاتا ہے نا ایام معدودات, گنے چنے دن. جس آیت میں آیا نا اس میں حج کے متعلق آیا نا کہ 10 دن تو نہیں میرے خیال میں گنے چنے حج کے دن. وہ جو 10 دن ہے نا وہ تو والفجر والی ولیال عشر والی آیت ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر, وہ تو وہ ان آیتوں میں 10 دن کا ہے. ایام معدودات ہے حج کے دنوں کے, جو حج کے گنے چنے دن ہیں. ہاں, اور 11 12 13 سے ایام تشریق ہو جائے گا. 11 12 13 ایام بیت کس کو بولتے ہیں؟ وہی تو پتہ ہے کاشف ہے آپ کو. ایام بیت, بید با یا دود, ہاں وہ کیا دن ہے؟ وہ 13 14 15 ہے. وہ ہر مہینے کی 13 14 15 ایام بیت, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزے رکھا کرتے تھے ایام بیت کے. ٹھیک ہے, تو یہ دنوں کا ایام معدودات خالی یہ ہے جو حج کے 10 دن کی بات کی ہے, وہ والفجر والسورۃ الفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر, وہ پوری جو چل رہی 10 دن کا ذکر ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ 10 دن. تو یہ میں نے اس سیشن کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی صورت سے پہلے, کیونکہ جو ہماری آیت گزری ہے وہ وذکر اللہ ذکرن کثیرہ والی آیت گزری ہے. تو ذکرن کثیرہ میں کوشش کریں کہ یہ تکبیرات جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں بار بار پڑھیں. آپ کی گاڑی میں آپ جہاں جا رہے ہیں بیسٹ ہے کہ آپ اپنے پلے کر دیں, اگر آپ کے جو بھی سسٹم سی ڈی وغیرہ سسٹم ہے اس میں پلے کر دیں, آپ بلوٹوتھ سے لگا دیں, سنتے رہیں, تکبیرات سنتے رہیں. جتنی زیادہ سنتے رہیں گے, جب سنیں گے تو آپ پڑھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. گھر میں ذرا سا ماحول بنائیے. اب جو ویکینڈ شروع ہو گیا, کل سے ویکینڈ, اور ہماری عید بھی ویکینڈ پہ کریں. پھر عید کے دن, اس عید پہ میں کچھ چیزیں اس سے ریلیٹڈ بتا دوں گا. اس عید پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر سے نماز کے لیے جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہیں جاتے تھے, آنے کے بعد گوشت سے افطار کرتے تھے. اب ہمارے یہاں تو وہ قربانی کی گوشت ہے, لیکن پاسبل نہیں ہے. تو آپ اس سنت کو پورا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم عید الفطر میں گھر سے کچھ میٹھا کھا کے جاتے ہیں, کھجور یا کچھ چیز میٹھا کھا کے جاتے ہیں, اور وہ والی سنت دونوں عیدوں میں ہے کہ جس رستے سے آپ جائیں
डिफरेंट रास्ते से वापस आएं। तो आप जहां पे भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत सारे वेज हैं, तो आप रास्ता बदल के आ जाएं, ये भी एक सुन्नत पूरी हो जाएगी। आप घर आकर इस ईद पर जब वापस घर आ जाएं तब आप खा लें, या फिर आप समझें कि जहां आप जा रहे हैं वहां पे भी अब तो वहीं पे सिस्टम होता है चाय वाय का, सब चीजों का, तो वो भी टेक्निकली वही काउंट हो गया कि नमाज के बाद आप कुछ खा ले तो वो भी सुन्नत आपकी पूरी हो जाएगी। इस ईद के दिन का जो गुस्ल होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी भी सुन्नत है कि आप ईद के दिन गुस्ल करके जाएं। ये छोटी छोटी सुन्नत हैं जो घरों में आप अपने एक्टिवेट करेंगे तो बहुत इससे फायदे होंगे। तो ये इंशाल्लाह इस ईद पे फितराना कितना देना होता है नदीम भाई? इस ईद पे कितना फितराना देना होता है? जी जितने बंदी हो उतना ना। हाँ, इस ईद पे कितना फितराना? ये वो ईद उल फितर पे होता है, इस ईद पे फितराना नहीं है, ठीक है? ये ट्रिक क्वेश्चन मैंने पूछा इसलिए था कि थोड़ा सा एग्जाम के लिए कि इस वो रमजान की ईद पे फितराना होता है, इस ईद पे तो आपकी कुर्बानी हो रही होती है। तो और आखिरी और बिल्कुल फाइनल जो मैंने लिखा था, फाइनल इसमें ये कि हमारे यहाँ इन कंट्रीज में रहने वाले जितने लोग हैं, हमें वो कुर्बानी का फीलर तो नहीं आता, ऑफ कोर्स हमें वो फीलर नहीं आता, लेकिन मैं हर साल बिला नागा ये सबको सजेस्ट करता हूं, कुछ मान जाते हैं कुछ नहीं मानते, कि कोशिश किया करें कि यहां कुर्बानी किया करें, कोशिश किया करें वो जो ऑनलाइन पैसे भेज देना, बैक होम पैसे भेज देना, दैट्स गुड, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, वो गुड, लेकिन टू हैव द फीलिंग कि यहाँ पे आप अगर मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने इस बात के बाद उन्होंने पूछा कितने की होती है, मैंने कहा कुछ 300 के करीब 290 280 300 के, तो क्या यार इतना लंबे पैसे, तो भाई अगर साल में आप 300 पाउंड भी नहीं निकाल सकते, बात 300 पाउंड की नहीं है, बात उस फील की, जब वो आप गोश्त लेके आएंगे एटलीस्ट आपको गोश्त तो मिलेगा ना, वो गोश्त लाएंगे वो बच्चों, मैं हर साल इस दिन को तरबियत का दिन बनाता हूं, मेरे बच्चे सारे खड़े होते हैं, हम वो गोश्त के हिस्से बनाते हैं, उसका एक इस एक्टिविटी में, इस प्रोसेस में आते हैं कि देखो ये गोश्त तुम में से किसी का भी हो सकता था। ऐसे मैंने क्यों कहा? हजरत इसलिए बेटे का भी गोश्त हो सकता था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से अपने चहीते बेटे की कुर्बानी मांगी थी और इकलौते बेटे की, तो सोचो कि ये भी हो सकता था। अल्लाह ताला ने इसको शीप के बदले, कितने जबरदस्त टाइम होता है कि आपकी एक तरबियत चलती है, रिगार्डलेस के बच्चे छोटे हैं या रिगार्डलेस के बच्चे बड़े हैं, आपके घर में एक फील होती है। फिर भी आप घर में गोश्त तो आता ही है ना, आप भाई 10 दिन पहले खर्चा गोश्त का बंद कर दें, 10 दिन बाद का भी आप एक अब अक्सर लोग जाते हैं, फैसल भाई अक्सर मुझे बताते हैं कि अक्सर लोग आगे कहते हैं हाफ लैम्प दे दें, अक्सर लोग ना शॉप्स पे जाते हैं हाफ लैम्प दे दें, तो भाई आप फुल लैम्प ले लें। तो कोशिश करें कि कुर्बानी अगर आपने कहीं बैक होम भेज दी है तो वो बैक होम पैसे भेज के, अक्सर लोग यहाँ से ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर लोग बस उतर गया, एक सर से उतर गया कि बस ठीक है जो हो गया अब क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन ढूंढते हैं कि 10-15 पाउंड वाली कुर्बानी कहाँ हो रही है, मुझसे पूछते हैं कि यार सबसे वो जो लिस्ट है वो लिस्ट में इथोपिया 20 पाउंड में, हाँ ठीक है वो 20 पाउंड वाली कुर्बानी हमारी तरफ से कर दो, हाँ दो कर दो। अगर आपने मोहब्बत करनी है तो मैं भी अगले साल का प्रोग्राम लाते हैं, कोई जगह चेक करते हैं, कोई फार्म दूर के इलाकों में गए ना, वहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं फार्म किलिंग लाइसेंस। मैं असल में इसमें 2011 में जाके मैंने की हुई है, 2011 में मैंने जाके की हुई है, लेकिन वो आपके पास मुझे मैं वहां तक पहुंच गया था कि आपने बकरा सेलेक्ट, शीप सेलेक्ट कर लिया था, मैंने सब देख के मेरा शीप है, उसमें टैग लग गया था उसके कान पे, लेकिन वो मैं हाथ से फेर नहीं सका छुरी। ये कुछ चेक करें वो असल में फैसल भाई तो यहाँ पर है वो कि मैंने शायद कोई चेक करें, लास्ट टाइम मैं देखी थी कोई खातून बोले गई थी, अब मुझे ये याद नहीं है कि आप खुद छुरी फेरते हैं या खुद छुरी नहीं फेर सकते कि वो किलिंग लाइसेंस, किलिंग लाइसेंस जब तक नहीं होगा तो आप नहीं छुरी फेर सकते हैं, यहाँ पे घर में भी नहीं रख सकते। तो जहां तक हो सकता है वहां कह रहे हैं। फिर वो फैसल भाई तो हमारे मेरे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, तो फैसल भाई ने कहा भाई आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके किसी फार्म के किसी ओनर ने अपने फार्म में कुछ पाला हुआ है और वो आपको अंदर बुला के कह रहा है कि आओ यार अंदर आके कर लो, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, वरना तो नामुमकिन ही है। लेकिन कम से कम उसका हाफ वर्जन ये कि आप बुचर को पैसे दें, जैसे हमारे चालवे वाले ने भी 280 कुछ लगाया हुआ है, शायद 270 280 लगाया हुआ है, तो इसको दें, या कहीं पे भी बुचर, मैं फैसल भाई के साथ करता हूँ क्योंकि मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो मुझे पता है कि कौन से चेन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बहुत ऑथेंटिसिटी होती है बहुत ज्यादा, तो वो कोशिश करें कि इसका फील रखें। अब अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं करें तो अगले साल के लिए कोशिश करें कि जरूर यहाँ पे कुर्बानी किया करें। वो गोश्त तो
5, 8, 10 دن 20 دن میں ختم ہو جائے گا. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس کا مطلب بتا دے گا. اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا خون نہ اس کی جو ہے گوشت چاہیے بلکہ اس کا تقویٰ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ہماری گوشت یا خون نہیں پہنچتا تو آپ کے یہ خون یا گوشت یہ سب نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا کیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. جو تم نے کیا، جو اس قربانی کا فیل، یہ ہمارا فیل ہمارے اندر سے انفارچونیٹلی، اچھا آپ لوگ مان نہیں رہے ہیں ویسے، ہم جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں نا، ہمارے اندر ویسی فیلنگ نہیں ہے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا بیک ہوم میں رہنے والے جو لوگ ہیں. پال کر میں اس کی خدمت کرتے ہیں. میں اب تھوڑی روتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں. ہاں تو مجھے سچی بات مجھے تو گوشت لا کے بھی فیلنگ نہیں آتی. مجھے تو بکرا خود زبانہ کرے نا تب تو فیلنگ نہیں آتی. ایٹ لیسٹ اس کا میرا تو یہ تربیت ہوئی ٹریننگ. اچھا سرٹن پرسنٹیج کچھ تو قریب پہنچ جاتے ہیں. جیسے میں کچھ تو قریب پہنچ جاتا ہوں کہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک چیزیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت یا آپ کے 300 پاؤنڈ نہیں پہنچ رہے ہیں، وہ نیت پہنچ رہی ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں تمہارا گوشت یا یہ سب نہیں پہنچتا ہے. کہاں پہنچے گا؟ تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم نے کیا وہ فیل کیا کہ حضرت ابراہیم سے قربانی لی تھی. تو حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے ریڈی تھے، بٹ تم 300 پاؤنڈ کے لیے ریڈی نہیں تھے. تم 300 پاؤنڈ کے لیے ریڈی نہیں تھے. میں ایک طرح لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تم 300 پاؤنڈ دینے کے لیے ریڈی نہیں تھے. بس پاکستان میں بھیج دیا. گائے کا حصہ کتنے کا آ رہا ہے بھائی؟ وہ جو 50 پاؤنڈ کا آ رہا ہے سر، بس ٹھیک ہے نمٹ گئی. ہمارے یہاں، میں پھر آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جنرلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ قربانی نمٹاتے ہیں. بس نمٹاؤ، یہ بس ایک فریضہ تھا، نمٹاؤ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک گھر سے ایک قربانی بھی کفایت کر جاتی ہے. اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں کہ بیگم کے نام کی، اپنے نام کی، بچوں کے نام کی، ایک گھر سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے. انلیس آپ کا گھر ہے جس میں ایک پورشن میں آپ کا بھائی رہ رہا ہے، وہ بھی کماتا ہے، پورشن سسٹم الگ الگ کمانے والے رہ رہے ہیں، الگ الگ ان کا سسٹم ہے، تو ڈفرینٹ فیملیز ہیں، تو وہ پھر ان کو چاہیں تو اپنی اپنی الگ کریں. لیکن کرنا چاہیں تو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں مطلب ایکسٹرا تو ضروری نہیں ہے جتنا بھی زیادہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے نام کی بھی کرتے تھے، تو ہم چاہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر سکتے ہیں. ایکسٹرا میں تو آپ پلسز اینڈ مائنسز پلسز آپ جتنا بھی کرتے ہیں. قربانی جو کرتے ہیں جو مرحومین ہیں ان کی نہیں کر سکتے. پہلے اپنی ایکسٹرا پھر وہ دو دن اپنے ضروری ہے، پہلے وہ ہے، بعد میں اس کے بعد پھر آپ اپنے مرحومین کی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ثواب کے لیے، وہ صدقہ ہوگا. ثواب کو مطلب جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا تو اکاؤنٹ بند ہو گیا نا. ہاں اس کا تو اکاؤنٹ بند ہے، اس کا تو ضروری نہیں ہے آپ کے اس کے نام کی کر سکتے ہیں. مطلب صدقہ ہوگا اس کے لیے، اس کی کوئی قربانی اکاؤنٹ نہیں ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ جو قربانی نہیں کر رہا ہے بندہ، اس کو آپ دیتے ہیں کہ بھائی تو کر لے، میری طرف سے میں پیسے دیتا ہوں، قربانی کر دو. قربانی لوگوں کو ہمارے یہاں کرانے کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. ہم کسی کو قربانی کے پیسے نہیں دیتے. کہاں آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ، میں آپ سے یہاں تک پوچھ لوں، آپ نے لاسٹ کس بندے کو دیکھا جس نے کہا ہوگا یار میں نے فلاں کو قربانی کے پیسے دیے، وہ قربانی اس نہیں کر سکتا؟ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو قربانی کے پیسے دینے کے یار تم نہیں کر سکتے ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ اپنے مرحومین کی کر دی، آپ ان کو بھائی ویسے ہی آپ صدقہ کر دیں، کسی کی قربانی کا فریضہ پورا ہو جائے گا آپ کے کرنے سے. ایک اور بات یاد رکھنا، مجھ سے ضمناً اس بارے میں یاد آ گئی، قربانی کے لیے آپ قرض بھی لے سکتے ہیں. آپ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں. کیوں قرض لے کے؟ اس لیے کہ یہ وہ اتنا چھوٹا سا قرض ہوتا ہے. مطلب آپ قرض لے کے اب 1 کروڑ کا اونٹ، کروڑ کا اونٹ ہوگا، آئی ڈونٹ نو کتنے کا ہوگا، میں نے ایسے ہی بول دیا، مجھے نہیں پتا کتنے کا ہوگا، آئی ڈونٹ نو دا فگر، ایسی بول دیا میں نے. ہو سکتا کروڑ کا اونٹ ہے، کچھ لاکھوں میں ہی ہوگا، 2-4 لاکھ 5 لاکھ کا. نہیں وہ ابھی 1,40,000 کی تو لی ہے میرے جاننے والے نے کسی نے. ہاں تو وہ صحیح. تو مطلب آپ یہ اس چیز کے لیے ادھار بھی لے سکتے ہیں، آپ قرض لے کے بھی، لون لے کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرض پورا ہو آپ کا، کیونکہ یہ ایک ایسا لون ہے کہ جو آپ پورے سال میں آپ پے آف کر دیں گے. تو لیکن قربانی کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے. آل دو یہ میں نے جو باتیں کی آپ سب ماشاءاللہ آپ کے لوگ فہم والے لوگ ہیں، آپ سب کو یہ باتیں آلریڈی پتہ ہی ہوں گی. میں نے صرف یہ ایک دفعہ ریفریش کروایا ہے کہ آپ لوگ اس کی دفعہ ریفریش کریں، اپنے اپنے دوستوں میں، خاندان میں بتائیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں. ابھی بھی 4 دن 3 دن پڑے ہوئے ہیں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں اور کوشش کریں کہ قربانی پہ زیادہ سے زیادہ آپ افیکٹ کریں. ابھی بھی آپ بچرس کو پیسے دے سکتے ہیں، ابھی بھی آپ کروا سکتے ہیں، ٹائم از اسٹل دیئر، کیونکہ ساری قربانی ہونی ہے منڈے کے دن. یہ بھی مجھے کل پتہ چلا کہ سنڈے کو وہاں پہ سلاٹر ہاؤس بند ہے، تو قربانی تو ہوگی منڈے کے دن. تو وہ ہمارے پاس تو پھر بھی ٹیوزڈے بھی رہتا ہے،
تو سلاٹر ہاؤس جو اسپیشل کھلیں گے تو کھلیں گے, نارملی سلاٹر ہاؤس بند ہے. تو آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں کسی کو پیسے کہ وہ جا کے آپ کے نام سے قربانی کر دے, اور نام پہ قربانی ہو جاتی ہے, آپ کو پھر گوشت مل جاتا ہے بغیر پائے کے. تو وہ پائے نہیں ملتے, نہیں ملتے پائے, نہیں سری پائے نہیں ملتے, دونوں نہیں ملتے, مجھے تو نہیں ملے کبھی بھی. تو یہ میں نے کنیکٹ کیا ہے سارا ذکر و ذکر اللہ ذکرن کثیرہ والی. بیسٹ ذکر اللہ ذکرن کثیرہ کے جو دن ہے وہ یہ والے دن ہیں کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں.